کا سال اختتام کو پہنچا۔ پاکستان میں انتظامی بحران مزید گہرا ہو چکا ہے۔ اگرچہ رسمی طور پر اعلان نہیں کیا گیا، تاہم تمام پہلو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان تکنیکی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $6 ارب کی کم ترین تاریخی سطح تک گر گئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فوری قسط کے اجرا کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ صورتحال اس سے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ معیشت پر اشرافیہ کا قبضہ، برسوں کے ناقص انتظام اور جامد برآمدات کے ساتھ حالات فوری طور پر تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا۔ یہ بحران طویل عرصے سے جاری ہے، جس نے سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملکی معاملات پر کنٹرول برقرار رکھنے کی مایوس کن کوشش ہے۔ اب اگرچہ 2016 سے 2022 تک جاری رہنے والا عہد سیاہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، سینئر فوجی بیوروکریٹس کے بے لگام عزائم اسی سال کے دوران بے نقاب ہوئے۔ یہی مسائل کیا کم تھے کہ 2022 میں دہشت گردی بھی ایک مرتبہ پھر پاکستان میں لوٹ آئی، جو کہ افغانستان کی ناکام پالیسی کا براہ راست نتیجہ ہے، اور اس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی انجینئرنگ کی قیمت اس قدر بھاری ہے کہ 2023 کا سال غلطیوں سے بھرپور انہی بیجا مداخلتوں کے اثرات کو ختم کرنے میں گزر جائے گا۔ 2022 کا آغاز سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وسیع پیمانے پر سامنے آنے والی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ہوا۔ چند جرنیلوں کو چھوڑ کر عمران خان کے لیے قدرے مختلف منصوبے سوچ کے بیٹھے تھے۔ ان دوریوں کو بھانپتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعتوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے منصوبے کو پھٹ سے عملی جامہ پہنانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ شدید سیاسی جھگڑوں اور سازشوں کے نتیجے میں 10 اپریل کو عمران خان کو آخرکار حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ تاہم اس عمل میں آئین کو پامال کیا گیا، پارلیمانی اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور عمران خان نے آخری وقت تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز میں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخل ہونے پر مزاحمت جاری رکھی۔ سیاسی پنڈتوں نے فرض کر لیا تھا کہ تقریباً 4 سال تک حکومت میں رہ کر بدترین کارکردگی دکھانے کی وجہ سے حکومت کی تبدیلی ایک ہموار اور عام سا معاملہ ثابت ہوگا۔ یہ پنڈت اس وقت حیران رہ گئے جب شہباز شریف کی قیادت میں 16 جماعتی اتحاد کی حکومت کی حمایت کرنے کے بجائے ڈیپ سٹیٹ کے کچھ عناصر، نجی میڈیا، بزنس ٹائکونز اور شہری متوسط طبقہ عمران خان کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ سماجی قوتوں کے اس نئے گٹھ جوڑ نے سابق فوجی سربراہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں کو کچھ ایسے للکارا کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مہینوں تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی جانب سے آرمی چیف کو غدار قرار دیا جاتا رہا، اور عمران خان کی جانب سے غیر ملکی سازشی بیانیے کو اتنی مرتبہ دہرایا گیا کہ ان کے حمایتی اسے حقیقت سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کے حملے میں عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں 100 سے زائد تقاریر کی گئیں، اور 60 سے زائد جلسوں میں انہوں نے مسلسل یہی بیانیہ بنائے رکھا۔ ملک میں نواز شریف یا ان جیسی کسی بھی مقبول شخصیت کی عدم موجودگی میں عمران خان واحد کھلاڑی کے طور پر کھل کر کھیلتے رہے۔ عمران خان کی بلند آہنگ اور انتشار انگیز شخصیت کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور میڈیا کے اندر سے بھی خفیہ حمایت حاصل رہی۔ مبصرین نے فوری طور پر اس تبدیلی کو محسوس کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد کے 34 سالوں میں کبھی کسی معزول وزیر اعظم کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی تھی جتنی عمران خان کو دی گئی۔ سال کے وسط تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان کی سیاسی جنگ نہ تو قبل از وقت انتخابات کے لیے تھی، اور نہ ہی یہ مغرب سے حقیقی آزادی کی کوشش تھی۔ دراصل یہ سب شور شرابہ نومبر 2022 کے آخر میں ہونے والی نئی آرمی چیف کی تقرری پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو دھڑوں کی باہمی چپکلش کا شاخسانہ اور عملی اظہار تھا۔ ستمبر کے آتے آتے عمران خان کی زبان پھسل گئی اور ان کے منہ سے اصل بات نکل گئی جب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری ان کا اختیار ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو قائد حزب اختلاف کو اس فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ دار بننے کی اجازت دیتا ہو، لیکن عمران خان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ان کے جذباتی حمایتی ایسی کوئی دلیل نہیں سن رہے تھے اور متواتر اس کے برعکس سوچ رہے تھے۔ پی ٹی ایم جماعتوں کی نئی آنے والی حکومت اس مطالبے کے سامنے ہرگز جھکنے کو تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے تحمل سے نومبر کے آنے کا انتظار کیا جب وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے ذریعے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی پوزیشن میں ہو۔ 27 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف ایسا آرمی چیف تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ نہ ہی عمران خان کا منظور نظر ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ میں موجود عمران خان کے خیر خواہوں کی مرضی کا آدمی ہے۔ نسبتاً غیر سیاسی آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی۔ نئے چیف کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ حالیہ دنوں میں اپنے گھر کے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے میں مشغول ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھرپور پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ فوج سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے دستبردار ہو گئی ہے، تاہم ادارے نے یقینی طور پر ایک سبق سیکھ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناقابل اعتبار اور غیر مستقل مزاج گھوڑے پر شرط لگانے میں قطعاً کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ سیاسی معاملات سے ایک حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنے کا سلسلہ 2023 میں بھی جاری رہے گا، تاہم یہ مرحلہ قلیل مدتی نوعیت کا ہوگا کیونکہ معاشرے اور سیاست میں تفاوت کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور شہری طبقہ بھی اصول و ضوابط کے مطابق چلنے والے کسی مربوط طاقت کے مرکز کے طور پر منظم ہونے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اس رسا کشی کا سب سے زیادہ نقصان فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑا کیونکہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں موجود ان کے وقار اور غیر معمولی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور واقع ہوئی۔ عمران خان حقیقی اور غیر حقیقی
दोनों तरह की तकसीम पैदा करने के पैंतरे खेल कर हमेशा के इत्तेहादियों यानी मुतवस्सित तबके और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन फूट पैदा करने में कामयाब रहे। धड़ेबंदी की इन अफवाहों ने सोशल मीडिया पर बहुत पजीराई हासिल की और नए फौजी सरबराह की तकर्रुरी के बाद 2 जर्नैलों के इस्तीफे ने इन प्यास आराइयों को और भी तकवीयत बख्शी। कीनिया में सहाफी और एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल, इमरान खान पर हमले और पीटीआई की जानिब झुकाव रखने वाले सहाफियों और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज ने एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ जज्बात को मजीद उभारा। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका मुकाबला नए आर्मी चीफ को करना होगा। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल तवील मुद्दती निगरान सेटअप लाने के बारे में क्या आसाराइयां उरूज पर हैं। इस हरबे की कामयाबी के कत्तन कोई इम्कानात नहीं है। टेक्नोक्रेट्स की कानूनी हैसियत भी कमजोर होगी और इन्हें मुमकिन तौर पर तमाम सियासी कुव्वतों की मुश्तरका मुखालिफत का भी सामना करना पड़ेगा। इस तरह के तजुर्बे से तवाजुन फिर से फौज के हक में चला जाएगा और यह अमर लाजमी तौर पर इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। 2022 के दौरान मुल्क 2 दहाइयों में पेश आने वाली बदतरीन कुदरती आफत से दो चार हुआ और इसके नतीजे में माहौलियाती तब्दीली के बहरान की संगीनी का अंदाजा हुआ। इस आफत से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए और 30 अरब डॉलर से ज्यादा का माली नुकसान हुआ। शायद इस साल की सबसे अच्छी खबर आलमी सतह पर शहरी रहमान की जानिब से एक आलमी लॉस एंड डैमेज फंड के कयाम के लिए की गई कामयाब और मुतासर कुन काविशें हैं। ये माहौलियाती इंसाफ के हुसूल की जानिब एक ठोस कदम है। 2022 के मानसून के मौसम ने पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयारियों की कमी और मौसमियाती मुआफकत को तरजीह ना दिए जाने को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों में गरीबों के लिए पाई जाने वाली बेअतनाई भी एक मर्तबा फिर से महसूस की गई कि जौहरी हथियार रखने वाला एक बड़ा मुल्क मंसूबाबंदी के टूटे फूटे निजाम का हामिल है। यहाँ ना मकामी हुकूमतें हैं और ना ही गरीबों के लिए हिफाजती इकदाम उठाए जाते हैं। यह हैरत की बात है कि अवामी गैज़ो गज़ब अब तक किसी अवामी बगावत में तब्दील नहीं हो सका। सियासी अशराफिया भी इस कदर बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से बेपरवाह नजर आती है क्योंकि एक जानिब मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब में डूब चुका और दूसरी जानिब इमरान खान बदस्तूर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए पूरे मुल्क में शद्दोमत के साथ जलसे करने में मशगूल रहे। साल 2023 में बेहतरी के इम्कानात और भी नहीं थे। पाकिस्तानी तालिबान, इनके इत्तेहादियों और बलोच लहद की पसंदों के बढ़ते हुए हमलों के बायस रियासत एक दलदल में फंसती चली जा रही है। आने वाले साल में रियासत की रिट, कानून की हुक्मरानी और कौमी वसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। 2023 में पाकिस्तान को वसीउल नसर क़यादत, फ़ाल पार्लियामेंट, पॉलिसियों की साख में तब्दीली और अशराफिया की जानिब से किसी हद तक कुर्बानी देने की जरूरत होगी ताकि सियासी, इक्तिसादी और सलामती के एक दूसरे से जुड़े मसाइल से निपटा जा सके। अफसोस की बात है कि इस्तेहकाम के लिए इनमें से कोई भी तकाजा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। यही वो बदतरीन अलमिया है जिससे पाकिस्तान 2023 में नबर्द आजमा होगा।